اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شوکت اویسی اور پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ذکر نبی رحمت ربیع الاول کے سلسلے میں خصوصی پروگرام، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے ہم اپنے قلوب کو منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک مومن بندہ مومن کی جو معراج ہے، اس کی زندگی کا جو حاصل ہے، قرآنی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے، وہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انسان بلا شبہ دنیا میں کامیاب انسان وہی ہے کہ جسے یہ عظیم دولت نصیب ہوئی، اور ہماری نجات کا ذریعہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہماری اجتماعیت کا مرکز جو ہے وہ عشق رسول ہے۔ تو اگر اس مرکز کے آس پاس بھی ہیں ہم کہیں، تو یقیناً ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہم کامیابی کے سفر پر اگر نہیں ہیں تو انشاءاللہ گامزن ہو جائیں گے، لیکن اگر عشق رسول سے دور ہیں، دنیا بھر کی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، تو پھر جان لیجئے کہ ہمارے اعمال میں فرق ہے، اور پھر ہماری کامیابی کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ تو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کامیابی کی بنیاد ہے، کامیابی کی جڑ ہے۔ اس پر آج ہم نے کلام کرنا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ممتاز و محترم علماء کرام تشریف فرما ہوا کرتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ استاذ العلماء، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی، ممتاز و محترم عالم دین، مفتی اعظم پاکستان پروفیسر منیب الرحمان صاحب تشریف فرما ہے۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم انشاءاللہ۔ دوسرے ہمارے ساتھ جو آج شریک گفتگو، یقیناً آپ ان سے بھی واقف ہیں، پوری دنیا میں ان سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ قرآن سنیے اور سنائیے ان کی خاص پہچان ہے، اور قرآن کے تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کا بڑا کام ہے قرآن کے حوالے سے، قرآن خوانی کے حوالے سے، قرآن کو لوگوں کے قلوب تک پہنچانے کے حوالے سے، قرآن سکھانے کے حوالے سے، اور پھر مختلف موضوعات پر جب گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ انتہائی والہانہ انداز سے اور انتہائی محبت سے شریک ہوتے ہیں۔ تشریف فرمائے ہیں علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل کے دور میں، دور حاضر پر اگر ہم نظر دوڑائیں، اور ہمارے ہر سامع کا، ہمارے ہر ناظر کا یہ سوال ہے کہ ہر بندہ تقریباً ویسٹرنائز نظر آتا ہے، ویسٹرن کلچر سے بہت زیادہ متاثر نظر آتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کا، اللہ رب الجلال کا وہ کلمہ کہ جو حضور نے عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم دور دور تک ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ تو محبت رسول کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ فی زمانہ اس کی اہمیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ عشق کا مفہوم عرض کروں۔ واہ واہ۔ قرآن و حدیث میں تو عشق کا لفظ نہیں آیا، لیکن ہمارے تصوف کی اصطلاحات میں، دینی لٹریچر میں، ادبی لٹریچر میں عشق کا استعارہ، عشق کی اصطلاح موجود ہے۔ اب رہا یہ کہ عشق کیا ہے، تو ایک تقابل علامہ اقبال نے کر کے بتایا کہ عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل کوئی قدم اٹھانے سے پہلے نفع و نقصان کے تخمینے لگاتی ہے، اور ہم کیا گنوائیں گے اور کیا کمائیں گے اس پر غور کرتی ہے،
تو انہوں نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کہ عشق محبت کے اس انتہائی درجے کو کہتے ہیں جہاں مادی اعتبار سے نفع و نقصان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کی معراج یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا نصیب ہو جائے۔ اسی کو فنا فی اللہ بھی کہتے ہیں، اسی کو فنا فی الرسول بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ لٹا کر اگر رضا الہی اور رضا مصطفیٰ کو پا لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، بے شک۔ اگر اس منزل کو گنوا کر ہم نے پوری کائنات کی دولت بھی پا لی تو ہم ناکام رہے۔ صحیح۔ لہٰذا اس محبت کے اعلیٰ ترین درجے کو ہمارے ہاں عشق سے تعبیر کیا گیا ہے کہ مومن اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کا مدعا، اس کا مقصود، اس کی معراج رضا الہی اور رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے۔ اب اگر ہم عصر حاضر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دعوے تو ہمیں بہت ملتے ہیں، لیکن وہ جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں کود پڑنے کی بات ہے اس کے مظاہر ہمیں نہیں ملتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق ہماری زبانوں پر تو ہے لیکن ابھی ہمارے قلب میں وہ جذب نہیں ہوا، ابھی ہمارے دل و دماغ میں وہ راسخ نہیں ہوا۔ اگر وہ اس درجے میں راسخ ہو جائے تو اس کے بعد پھر انسان دنیا کے نفع و نقصان کے ذائچے نہیں بناتا، تخمینے نہیں لگاتا، ڈیبٹ کریڈٹ کے کھاتے نہیں کھولتا۔ وہ اس کی منزل ڈائریکٹ ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے اور اپنے مقصود پر گامزن ہوتی ہے۔ صحیح۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی جب ان کو نار نمرود میں پھینکا جانے لگا تو فرشتہ آیا اور کہا کہ آپ حکم کریں تو آندیاں چلیں، اس ہوا کی ایک چنگاری میں باقی نہ رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پیشکش آپ کی اپنی طرف سے ہے تو مجھے اس مرحلہ امتحان میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو علمہ بحالی یکفنی عن سوالی، تو پھر وہ میرے حال کو خود بہتر جانتا ہے، میرے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو میری بقا مقصود ہوگی تو وہ میری حفاظت فرما لے گا، اور اس کو میری جان کا نذرانہ مطلوب ہوگا تو قبول فرما لے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہیومن پروڈکٹ یا انسانیت کا، آج کل اس کو ہیومن ریسورس بھی کہتے ہیں، جو انسانی اثاثہ تیار کیا تھا، ایسے نفوس تیار کیے تھے کہ جو تمام مراحل سے گزر گئے۔ قرآن فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ تو وہ ہیں جو اپنی نقد جان، نظر جان پوری کر چکے، اور کچھ اپنی باری کے انتظار میں ہیں، وہ نفع و نقصان کے تخمینے نہیں لگاتے اور نہ اس میں پڑتے ہیں۔ اس لیے ایک صحابی سے ایک مرحلے پر یہ کہا گیا کہ اگر اب تمہاری جان جو ہے وہ موت سے ہمکنار ہونے والی ہے تو اگر تمہاری جگہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تمہاری جان بچ جاتی۔ وہ کہنے لگے کہ تم یہ بات کہتے ہو، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک جان ہے، کاش میری کروڑیں جانیں ہوتی اور باری باری ایک ایک کر کے سب
نام مصطفیٰ پر قربان یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. مفتی صاحب ایک مختصر سا وقفہ ہے، بریک پر ہم نے جانا ہے. عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے اور مفتی صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر کروڑوں بھی ہوں تو یہ نام نامی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر انسان کو قربان کرنی چاہیے. لوگوں نے قربان کی ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام ذکر نبی رحمت. فی زمانہ آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کی آبادی کچھ کم نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب مسلمان منتشر ہیں، باہمی نفرتیں، تعصبات اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، مطلب یہ ساری چیزیں جو نظر آتی ہیں، تو کیا یہ اس بات کی عکاسی نہیں ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یا آپ کی ذات والا صفات سے کمزور ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بالکل صحیح سوال فرمایا آپ نے شوکت بھائی کہ ایسا ہی ہے، معاشرے میں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد ہونے کے باوجود، بلکہ اگر آپ اسلامک کنٹریز دیکھیں تو 50 سے زائد ان کی تعداد بنتی ہے، تو کتنے مسلمان بستے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں میدان عمل میں خال خال ہی مسلمان نظر آتا ہے. صحیح. اچھا، ہر ایک نے محبت و عشق مصطفیٰ کے اپنے اپنے پیمانے، اپنے اپنے معیارات مقرر کر لیے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی محبت اور عشق مصطفیٰ بس یہی ہے کہ آپ اطاعت رسول کریں، اور جو ہے وہ محبت جو ہے نا وہ دل کا معاملہ ہے، وہ ہو نہ ہو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اطاعت رسول بس کریں. کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ محبت اور عشق مصطفیٰ کے دعوے کرتے ہیں، لیکن میدان عمل میں ہمیں نظر نہیں آتے. تو جب تک یہ افراط و تفریط کا معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک میدان عمل میں یعنی مسلمان آ نہیں سکتا، کیونکہ ہم قرآن و حدیث پر چل نہیں رہے، بلکہ اپنے اپنے مفادات کے مطابق قرآن و حدیث کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر ایک آپ دیکھیں نا، کسی مسلمان کو آپ پوچھیں کہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، وہ کہے گا بالکل کرتے ہیں، لیکن میدان عمل میں دیکھیں تو بالکل نظر نہیں آتے. اچھا، سب سے بڑھ کر میں یہ بات کروں گا کہ ہم ایک مجمع سے اگر خطاب کر رہے ہیں، مجمع سے پوچھا جائے کہ کون کون حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، تو میرے خیال سے ایک فرد ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہاتھ کو بلند نہ کرے اور سب کے سب کہیں گے کہ سب سے بڑھ کر ہم محبت کرتے ہیں. لیکن اسی محلے کی مسجد کے امام سے پوچھیں کہ جناب والا یہ بتائیں کہ فجر کی نماز میں یہ سب ہوتے ہیں، تو میرے خیال سے وہ بمشکل یہ کہے گا کہ ایک صف ہوتی ہے. قرۃ عینی الصلاۃ، نماز میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہم نے اپنے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ وقفہ بھی ہے، اور میں آپ کی بات کو انشاءاللہ اسی سے کنیکٹ کروں گا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، ہم اپنے سیٹ کو راضی کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہمارا افسر راضی ہو جائے، ہم اس اذان کی آواز پر دھیان نہیں دیتے. اس پر مزید کلام کریں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں مفتی صاحب کو میرا سلام عرض کر دیجیے گا. میں ہمارا ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی وعلیکم السلام. آپ کا سلام پہنچ گیا ہے. کیا سوال کریں گی؟ اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ثابت قدمی کے لیے ایک مسلمان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کس طریقے سے وہ اس معاشرے میں ثابت قدمی سے چل سکتا ہے؟ جب وہ آقا کریم کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو دائیں بائیں سے اس کے اپنے گھر سے اور معاشرے سے مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے اس رہنمائی فرمائیے گا کیا کرنا چاہیے. میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام منانے کو بدعت کہنا کیسا ہے؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے میری بہن حمیرہ بہن نے ملتان سے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب وہیں سے کنٹینیو کر رہا تھا کہ اگر آپ محبت مصطفیٰ آپ کے دل میں ہے تو ذکر مصطفیٰ کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا. کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کیا کرتا ہے. ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں مسلمان، تو ہم ان کا ذکر کیا کریں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی. لیکن دوسری طرف فقط ذکر مصطفیٰ کیا جائے اور اتباع یا
یا اطاعت رسول نہ کی جائے تو یہ بھی غلط ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے نا تو آنکھیں بند کر کے اس کی اطاعت گزاری کرتا ہے۔ تو افراط و تفریط جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک معاملہ ہو نہیں سکتا صحیح۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ایمان والے بن کر دکھاؤ، فرمایا کہ تمہیں عروج ملے گا، تم بلند ہو جاؤ گے۔ اور پھر سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ ہے 8 چیزوں کا ذکر ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، والدین کا ذکر ہے، ابناؤکم جو ہے وہ اولاد کا ذکر ہے، وإخوانکم بہن بھائیوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد ازواجکم بیویوں کا ذکر ہے، وعشیرتکم خاندان کا ذکر ہے، وتجارت تخشون کسادها تجارت کا ذکر ہے، ومساکن ترضونها مکانات کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان تمام محبتوں کو جب تک میری اور میرے محبوب علیہ السلام کی محبت سے مغلوب نہیں کرو گے تو پھر فرمایا کہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، انتظار کرنا یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو ہم تمام محبتوں سے غالب نہیں کریں گے اور جب تک محبتوں کے تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک منتشر رہیں گے۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ دہر میں اسم محمد قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ، بار رسول اللہ کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جناب میں سکر سے فہیم میمن عرض کر رہا تھا۔ جناب کیا سوال کریں گے؟ میں یہ بڑا سمپل سوال کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم خوشیاں مناتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت ہی خوبصورت شعر پر آپ نے اختتام کیا، اور پھر وہ جو بات کہ ہم حضور کو تو مانتے ہیں حضور کی نہیں مانتے، یہ اس چیز کا ہم لوگ جو ہے نا مظہر بنے ہوئے ہیں آج کل، ہمارا جو سوسائٹی، ہمارا جو معاشرہ۔ اچھا مفتی صاحب آپ کی طرف وہی پھر بات آ رہی ہے کہ جو پہلے میں نے کہا تھا کہ ویسٹرنائز ہیں، کلچر سے بہت زیادہ ہم ان کے متاثر ہیں، تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا، روح محمدی اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو یہ جو علامہ اقبال نے شعر کہا، اس میں وہ کون سی فکر کو بیدار کر رہے ہیں، اور مسلمانوں یہ جو غیروں کی جو سازشیں ہیں اغیار کی، ویسٹرن کلچر کی، علامہ اقبال اس شعر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جو دشمن دین ہے اس کو یہ راز معلوم ہے کہ مسلمان کے اندر جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے وہ روح محمد سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو اب عشق کے تقاضے، محبت رسول کے تقاضے نعروں سے پورے نہیں ہوں گے جب تک کہ اسے اپنے قلب و نظر میں، اپنے دل و دماغ میں جذب نہ کرو، اور پہ تمہارے انگ انگ سے، روئیں روئیں سے، ہر سانس، ہر بنے منہ سے، ہر سانس سے یہ عشق جو ہے وہ پھوٹتا ہوا نظر نہ آئے، عمل کے سانچے میں ڈھلتا ہوا نظر نہ آئے۔ تو اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ میری آنکھ کا سرما، میری آنکھ کا نور تو مدینہ اور نجف کا سرما ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ۔ تو اب اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے کہ دانش فرنگ جو ہے اور مغرب کی جو کشش ہے وہ اس کی آنکھوں کو، نظر کو خیرہ کر رہی ہے، دماغ کو مفلوج کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ شریعت کو موم کی ناک بنا دیا گیا، جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ ہر ایک من پسند تعویل کر رہا ہے، کوئی شریعت کے نام پر گردنیں کاٹ رہا ہے،
کوئی شریعت کے نام پر بم بلاسٹ کر رہا ہے، کوئی شریعت کے نام پر عورتوں، بچوں، بے قصور انسانوں کی جانیں لے رہا ہے، تو وہ قرآن و سنت کے معیار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اس لیے حضور نے فرمایا تھا قرآن مجید کے بارے میں کہ ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ قرآن کسوٹی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو سربلند و سرفراز فرمائے گا اور بعض کو قعر مذلت میں گرا دے گا۔ تو جو وصف قرآن کا ہے وہی وصف صاحب قرآن کا ہے کہ جو ذات پاک مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے گا، ان سے رشتہ وفا کو جوڑ دے گا، وہ دنیا میں سربلند و سرفراز ہوگا۔ اور اگر یہ رشتہ کمزور ہے تو پھر دنیا میں بے توقیر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل مسلمان دنیا میں بے توقیر ہیں۔ کم و بیش 1.5 ارب مسلمان اس روئے زمین پر موجود ہیں، لیکن ان کی وہ قدر و منزلت، ان کی وہ وقت نہیں ہے۔ کہیں دانا دشمن ان کو مار رہا ہے اور کہیں نادان دوست ان کو خود مار رہے ہیں اور خود ہی اپنے وجود کے ٹکڑے کر رہے ہیں اور اس پر جشن منا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ پستی اور ذلت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اچھا مصعب، 2 سوالات بھی کالرز کے تھے۔ ایک بدعت کے حوالے سے تھا کہ جی میلاد کا جو اہتمام ہوتا ہے سارا جو منا رہے ہوتے ہیں اس پر، اور ایک سوال وہ ہماری بہن کا بھی تھا حمیرہ کا لاہور ملتان سے کہ جی ہم نیک اعمال کی طرف جاتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، تو گھر والے اور یہ سسٹم جو ہے نا ہمیں بدلنے نہیں دیتا اپنے آپ کو۔ جو میرے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد منانا، میلاد سے مراد ہے کہ ولادت پاک سید الانبیاء رحمت اللہ عالمین کی خوشی منانا، کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس سال ربیع الشریف کے چاند کا اعلان کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ایک احسن اتفاق یہ ہے کہ اس سال 12 ربیع الاول یوم میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن واقع ہو رہا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذاک یوم ولدت فیہ وفیہ بعثت وفیہ انزل علیہ، کہ یہ اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ میرے میلاد کا دن ہے، میری پیدائش کا دن ہے، اور اسی دن میری نبوت کا ڈکلیریشن جاری ہوا، اعلان ہوا، اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی ربانی نازل ہوئی۔ تو لوگ تو سال کے بعد منانے کے بارے میں بات کرتے ہیں، اگر کوئی نبی پاک کی سنت کو مانتا ہے تو پھر ہر پیر کو منانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا کیسے منانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے انداز سے چاہتے ہیں آپ بھی روزہ رکھیں، آپ بھی نوافل پڑھیں، آپ تلاوت کریں، درود و اذکار پڑھیں، صدقات دیں، یہ سب صورتیں ہیں۔ اور جو ہمارے آج کل مجالس منعقد کرنا یا جلوس نکالنا، یہ اس دور کا شعار ہے۔ تو شوکت اسلام کے نام سے سب جلوس نکالتے ہیں، تحریک تحفظ ناموس کا نام بلند کرنے کے لیے سب جلوس نکالتے ہیں، بلکہ اب تو بعض حضرات نے تو عظمت صحابہ کے جلوس نکالنے شروع کیے۔ تو میں نے ویلکم کیا کہ بڑی مہربانی، آپ نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالنا شروع کیا۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ ذرا یہ بتائیے کہ صحابہ کرام میں عظمت آئی کہاں سے؟ کیا حضرت بکر صدیق میں عظمت یہ تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے، کہ حضرت عمر کی عظمت یہ تھی کہ خطاب کے بیٹے تھے، کہ حضرت عثمان کی عظمت یہ تھی کہ عفان کے بیٹے تھے، حضرت علی کی عظمت یہ تھی کہ حضرت کے بیٹے تھے؟ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اگر عظمت آئی ہے تو نسبت غلامی مصطفیٰ سے آئی ہے۔ تو اگر آپ غلاموں کی عظمت کے جلوس نکالنے پر تیار ہو گئے ہیں تو ایک جلوس اس آقا کے نام کبھی نکال دیجئے جن کی نسبت غلامی نے صحابہ کو یہ
عظمتیں عطا کی سبحان اور یہ شرف عطا کیا، اور یہ خود صحابہ بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بریک پر جانا ہے، لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میلاد کو بالکل واضح کر دیا الحمدللہ، اور جس کے دل میں اب بھی کوئی شک شبہ ہے تو میں اس کے حال پہ پھر رحم کی دعا کر سکتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین اکرام، پروگرام ذکر نبی رحمت اور آخری حصہ پروگرام کا۔ مفتی صاحب مجھے دوسرا سوال تھا کہ اعمال اچھے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے ہوں، ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اس طرف آنا چاہتے ہیں، ڈھالنا چاہتے ہیں اسلام کے راستے پر اپنے آپ کو، لیکن سوسائٹی اجازت نہیں ہم دیتی۔ کہاں چاہتے ہیں؟ سوال تو یہ کہ ہم کہاں چاہتے ہیں؟ ہاں عام طور پر اجازت ہو تو میں جی حضور، جی عرض کروں، ویسے تو مفتی صاحب سے پوچھا آپ نے۔ جی جی، نہیں نہیں، میرے پاس ایک نوجوان کا مفتی صاحب پرچہ آیا کہ میں نے داڑھی رکھی ہے، تو میرے گھر والے، ماں، بہنیں سب مخالف ہیں کہ ہم کس منہ سے رشتہ لینے جائیں گے۔ تو میں نے جمعے میں کہا کہ میں غور کیا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول میں کہ من احیا سنتی حین امیتت فلہ اجر مئت شہید، کہ میری کسی سنت کو لوگوں نے بلا دیا ہو، فراموش کر دیا ہو، ایسے ماحول میں کہ اسے زندہ کرے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو میں سوچتا تھا کہ ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب، تو اب مجھے سمجھ میں آیا کہ شہید تو ایک مرتبہ اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن یہ معاشرہ جو سنتوں کی مزاحمت کرے اور سنت کو عیب سمجھے اور اس ماحول میں کوئی سنت کو زندہ کرے تو اسے تو ہر سانس میں شہید ہونا پڑتا ہے، ہر مرحلے میں اس مزاحمت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا امتحان ہے کہ جب ہمارا انوائرنمنٹ، ہمارا ماحول، ہمارا گرد و پیش وہ قرآن و سنت کے لیے سازگار نہ رہے اور سنت پر چلنا عیب سمجھا جائے، تو اس وقت جو سنت پر قائم رہے گا استقامت کے ساتھ، اسے اللہ کے رسول نے بڑی بشارت دی ہے۔ اور میں اپنی اس بہن سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں اور اللہ کے رسول سے اپنے آپ کو جوڑ دیں تو آپ کا درجہ بہت بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح۔ میں عرض کروں گا جی جی، کہ اول تو ہم سنتوں پر چلنا نہیں چاہتے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اسے مطلب اللہ رب العالمین نے خیر کا راستہ کھولا ہے اس کے مسجد لیے پہنچ ہی جاتا ہے اور تو وہ چلنا بھی چاہتا ہے، تو مولوی بن گیا ابھی سے، ابھی تو تیری شادی کرنی ہے، تجھے کون رشتہ دے گا؟ یہ مولوی مت بن۔ جس معاشرے میں اگر یہ کام شروع ہو جائے، اور پھر حیرت کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ روکنے والے والدین ہوتے ہیں یا بڑا بھائی ہوتا ہے یا بڑی بہن ہوتی ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ قوم شعیب علیہ السلام پر جو عذابات کا سلسلہ تھا، اس میں عذاب کا ایک جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ وہ راستوں میں بیٹھ کر اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بھی سنتوں سے روکنا، اللہ کے دین سے روکنا ہے، تو ہم اس طرح کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ میں کہیں پر بیٹھا ہوا تھا، مجھے میسیج آیا شوکت بھائی، بڑا عجیب سا میسیج تھا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ قبر میں جاتے ہی جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے، اور حال یہ ہے کہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پیارا شعر ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، بڑا اچھا اعلان ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج ہم سے موت مانگی جا رہی ہے؟ ارے اس فیلڈ میں، اس میدان عمل میں تو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور چور ہیں، اور آقا علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی ساری قوت مجتمع کر کے قدم مصطفیٰ پر پہنچے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری تمنا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک ہی تمنا تھی کہ جان نکلے تو قدم مصطفیٰ پر نکلے۔ آج وہ تمنا پوری ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تمنا نہیں۔ آج ہم سے جان نہیں مانگی جا رہی، آج محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ جو دعائیاں وہاں سے آ رہی ہیں کہ میدان عمل میں آئے، اتباع مصطفیٰ پر عمل کریں، خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس طرف راغب کریں۔ دیکھیں، جب اتباع مصطفیٰ ہے، غلامی مصطفیٰ ہے، تو اس زمانے میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب غلامی
یہ مصطفیٰ کا توق ہمارے گلے میں ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ جب ان کا نام کیسر و کس طرح سنا کرتے تھے تو اپنے تخت سے اٹھتے تھے اور کانپ جایا کرتے تھے. یہ ان کی شان ہے. میدان بدر میں دیکھیں کہ 313 صحابہ کرام ہیں مسلمان ہیں, لیکن کم تعداد میں ہونے کے باوجود چونکہ محبت اور عشق مصطفیٰ ہے اور اتباع مصطفیٰ کا آپ دیکھیں جذبہ ہے تو اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو بھاگنے پر مجبور کیا. یہ ایک مثال نہیں, کئی مثالیں ہیں. آج تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بے بسی کی تصویر بنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مرکز اسلام میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. ہم نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا ہے یا دور ہو رہے ہیں, یا محبت اور عشق مصطفیٰ کے الگ الگ پیمانے ہم نے خود مقرر کیے ہوئے ہیں. تو خدا کے واسطے دین مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کریں. دین مصطفیٰ کو, قرآن و حدیث کو اپنے پیچھے نہ لائیں, اپنے پیچھے چلانے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ نے مرکز مصطفیٰ کو اپنا لیا ہے, محبت اور عشق مصطفیٰ کے جلووں کو اپنے دل میں بسا لیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا اور زمانے میں عروج عطا ہوگا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب بہت عمدہ. اچھا قبلہ مفتی صاحب, آخر میں میں چاہوں گا کہ وہ جو شعر ہے نا علامہ اقبال کا, کہ بس ایک لائن میں میسیج بھی ہو جائے گا آپ کی طرف سے, اور یہ پیغام کا ہی اب وہ سیشن چل رہا ہے. تو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کیا کہیں گے ایک لائن میں اس حوالے سے میسیج؟ جہاں تک میں اس شعر کا مطلب سمجھا ہوں, علامہ اقبال تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رب مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ کو بتا رہا ہے کہ تم میرے حبیب محمد سے وفا کرو صلی اللہ, تو میں اس کائنات کو تیرے قدموں میں جھکا دوں گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. تو بشرطے کہ وفا کا رشتہ استوار ہو اور مجرد دعویٰ نہ ہو, بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ لفظاً اور مانن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم محبت مصطفیٰ کو اپنا لیں. تو من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, جس کا اللہ ہو جاتا ہے خدائی اس کی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب میسیج؟ میں آخر میں یہی عرض کروں گا, اس شعر میں بہت سی باتیں ہیں جو میں عشق کا نام لوں گا تو عشق کے تقاضے بھی شامل ہیں, محبت کے تقاضے بھی شامل ہیں کہ عشق سرکار کے ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو. واہ واہ سبحان اللہ. بہت شکریہ حضرت قبلہ مفتی, مفتی صاحب نے دے دی ہے. جی بالکل, قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت آپ کی عنایت, اور قبلہ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بشرط زندگی انشاءاللہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین محترم, پروگرام کا وقت تمام ہوا, اور آخر میں جو شعر مفتی صاحب نے پڑھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ہماری بات کی اس دنیا کی جو منازل ہیں, اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد جب اگلی دنیا شروع ہوگی تو اس سفر میں سب سے پہلے قبر کا مرحلہ ہے. تو اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی آپ کے ساتھ رہا, آپ کی زندگی میں اس کا عمل دخل رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ قبر میں بھی آپ کی روشنی ہوگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. تو یہ عشق جو ہے حضور کا, یہ زندگی بھی دنیاوی زندگی بھی بناتا ہے, قبر کی بھی, اور میدان حشر میں بھی حضور سے محبت جو ہے انشاءاللہ ہمیں ناکام و نامراد نہیں ہونے دے گی. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.